غصہ آپے سے باہر ہے. اب ان کو نصیحت کرو، ان کو تادیب کرو، سمجھاؤ، سن لیں گے، لیکن اس غصے سے اتنے مغلوب ہیں، وہ اتنا ان پر حاوی آ چکا ہے کہ جب غصہ آیا تو پھٹ گئے، بلاسٹ ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے. غصہ آنا ہے، انہوں نے بلاسٹ کرنا ہے، آپے سے باہر ہونا ہے. کہ اب اس کی خر کی عادت غصہ ہو گیا. یعنی خر کی عادت اس کو کہتے ہیں طبیعت کے خلاف کوئی کام کرنا، یا طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جانا. جیسے معجزہ ہے، نبی سے صادر ہوتا ہے تو خر کی عادت ہے. تو یہ ایک ایسی خر کی عادت بن گئی، یا اس کی فطرت ہی میں گرمی زیادہ ہے. بعض لوگوں کے اندر مزاجن، پیدائشی طور پر فطرتاً مزاج میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، غصہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں کہ عموماً دنیا والے 4 درجات کے ماتحت ہوتے ہیں، یعنی 4 قسم کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ آدمی نیک و بد کی تمیز ہی نہیں کر سکتا. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تمیز ہی کچھ نہیں ہے. اچھا برا کچھ معلوم ہی نہ ہو تو ایسا آدمی سیکھنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ اسے بتایا جائے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. جیسے بچپن کا زمانہ بچے کا، اب اس بچپن کے زمانے میں اسے شعور نہیں ہے، اسے تمیز نہیں ہے کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے. سانپ بھی اس کے سامنے لا کے رکھ دو، سانپ کو پکڑ لے گا. تو چھوٹے بچے کی تربیت کی جاتی ہے، اسے سکھایا جاتا ہے. اور جب ماں باپ اسے سکھانا شروع کرتے ہیں تو شعور دیتے دیتے اس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے، اس کی حس بیدار ہو جاتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، چیزوں کی محسوس کرنے لگتا ہے، اس کی محسوسات بڑھنے لگتی ہیں. لیکن کب؟ کہ جب اسے سکھایا جائے، تعلیم و تربیت دی جائے. تو یہ جو پہلا آدمی ہے کہ جو نیک اور بد کی تمیز ہی نہیں کر سکتا، اچھا اور برا کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، تو ایسا آدمی سیکھنے کی اہلیت رکھتا ہے، سیکھ سکتا ہے، سیکھنے کی گنجائش موجود ہے. لیکن اس کو تعلیم و تربیت دینا ضروری ہے، خود نہیں سیکھے گا. بہت سے گھروں میں بچے اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ ماں باپ فکر نہیں کرتے کہ ہاں سیکھ جائے گا، سیکھ جائے گا. ارے بھائی کیسے سیکھ جائے گا؟ اس کا کوئی معلم ہوگا، کوئی استاد ہوگا، کوئی تربیت کرنے والا ہوگا، جبھی تو سیکھے گا. خود بخود کیسے سیکھ جائے گا؟ جس طرح بچوں کو ان کے ماں باپ تعلیم دیتے ہیں، میں نے مثال دی نا بچوں کی، کہ بچے میں اتنا شعور نہیں ہوتا، اچھے برے کی شناخت نہیں ہوتی، لیکن تربیت دیتے 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 بالآخر ان کے اندر وہ شعور اور وہ حس بیدار ہو جاتی ہے. تو جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہیں اور انہی پر یہ تعلیم واجب ہوتی ہے، ماں باپ کے ذمے لازم ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں کو خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. خود بھی بچو اور پہلے اپنے گھر والوں کو بچاؤ. آج انسان نہ اپنی فکر کرتا ہے نہ دوسروں کی، باہر والوں کی فکر کرتا ہے، باہر والوں کے عیب تلاش کرتا ہے، باہر والوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، فلاں کو کیا ہو گیا، فلاں کو کیا ہو گیا. ارے بھائی پہلے یہ دیکھ کہ تجھے کیا ہو گیا، پہلے اپنی فکر کر، اپنے گھر والوں کی فکر کر کہ تیرے گھر والے کس حال کے اندر ہیں. اور تجھ سے تو تیرے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا، تیری ذریت کے بارے میں سوال ہوگا کہ کون تو راعی تھا اور تیری رعیت کون تھی، کہ ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مشقیں کسی ہوئی ہوں گی، یعنی ہاتھ جیسے کمر کے پیچھے باندھ دیے جائیں، اس کو کہتے ہیں کہ مشقیں کسی ہوئی ہیں، اور اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں سرک سکیں گے، یہ جب تک کہ سوال کا جواب نہ لیا جائے کہ تم نے اپنی رعیت کے بارے میں کیا کیا، کیا انہیں دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اب جو آدمی خود اللہ کے دین پہ چلے گا تو اس کو اس بات کا فکر ہوگا کہ میرے گھر والوں کے اندر بھی دین آ جائے، میرے بیوی بچوں کے اندر، میرے ماتحتوں میں دین آ جائے، تو سوال ہوگا. تو یہ تو پہلا مرتبہ کہ جس آدمی کو نیک اور بد کی تمیز ہی نہیں ہے، وہاں گنجائش ہے، وہاں پہ اصلاح ہو سکتی ہے، وہاں پہ تربیت
ہو سکتی ہے، لیکن کوئی تربیت دینے والا ہو، صحیح راستے پہ کو ڈالنے والا ہو۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی شہوت اور غضب کا عادی ہو گیا۔ وہ جو تقاضے تو اندر موجود ہیں نا، اب کوئی تربیت کرنے والا تو تھا نہیں، اب ان شہوت اور غضب کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے کہیں پہ شہوت کو پورا کرنا، کہیں پہ غصے کا پورا کرنا، غضب کا، اب اس کا عادی ہو گیا۔ اب اس کے لیے اس کا چھوڑنا مشکل ہو گیا، اور اس کے اعتقاد کے اندر یہ بات آ گئی کہ اب اس کا چھوڑنا مشکل ہے، اب تو نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اب کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو شہوت اور غضب کا عادی ہو گیا، لیکن ابھی اس کے اعتقادات راسخ نہ ہونے پائے ہوں، یعنی عادت تو پڑ گئی لیکن اس درجے تک نہیں پہنچی کہ اندر اس کے اعتقاد کے اندر یہ بات آ جائے کہ جی اس کا چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، میں کیسے چھوڑوں؟ اس درجے ابھی بات نہیں پہنچی، مگر شہوت و غضب کوٹ کوٹ کر اس میں بھر گئے ہیں۔ تو ایسے آدمی کا سدھارنا انتہائی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ کیسے اس کی اصلاح ہو، کیسے درستی ہو؟ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت۔ اول اس کی عادات بد کو چھڑایا جائے، بری عادتوں کو۔ جھوٹ بولتا ہے تو چھڑایا جائے، غیبت کرتا ہے تو چھڑایا جائے، بد نظری کرتا ہے تو چھڑایا جائے، ناجائز غصہ جاری کرتا ہے تو چھڑایا جائے، سمجھایا جائے کہ بھئی اس کا جاری کرنا ٹھیک نہیں ہے، کسی کو بری نظر سے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، کسی سے بری گفتگو کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی اس کو سمجھانے والا ہو، اس کی کو تربیت کرنے والا ہو۔ تو عادات بد، بری عادتیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی اس عادت بد کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ اس حد تک اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ اسے وہ عادات بد بری معلوم نہیں ہوتی، حس ختم ہو جاتی ہے اندر کی۔ اور اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ کہیں پہ گندگی کا ڈھیر پڑا ہو، اب اچھی بھلی حس رکھنے والا آدمی جب وہاں سے گزرتا ہے اسے بدبو کا احساس ہو جاتا ہے اور فوراً اپنے چہرے پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لیتا ہے، اسے اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک سویپر ہے، بھنگی ہے، رات دن اسی ماحول میں کام کر رہا ہے، تو اسے اس بدبو کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ بدبو تو موجود ہوتی ہے لیکن اس کا احساس اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ اس ماحول میں وہ بدبو اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں رچ بس گئی ہے، اب اسے احساس ہی نہیں ہوتا، گویا کہ اس کی حس اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ اس بدبو کے عادی نہیں ہیں، اس ماحول کے عادی نہیں ہیں، انہیں تو بہت دور سے محسوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان ان عادات بد کا اس درجے شکار ہو جائے کہ اپنی عادت اسے بری بھی معلوم نہ ہو تو یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ لیکن اگر اتنی اہلیت اس کے اندر ہے کہ کوئی دوسرا اسے سمجھائے تو بات کو سمجھے کہ ہاں یہ بری چیز ہے، پھر بھی چھوڑنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اور چھوڑ سکتا ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بتانے والا بتائے اور اس کے باوجود بھی نہ مانے تو پھر اصلاح مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اب یہ ضد اور عناد پر آ چکا ہے، اور یہ ضد اور عناد انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ عادات بد کو چھڑایا جائے، عادات بد کو۔ اور عادات بد کا چھوڑنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت ہمت کی ہے، ارادے کی ہے۔ آدمی ارادہ تو کرے، ہمت تو کرے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ اور بغیر ہمت اور ارادے کے اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ہاں ہمت کر رہا ہے، بس اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اللہ اسے نیکی کرا دیتا ہے۔ تو اس کا چھوڑنا اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں، کیونکہ شریعت کے قربان جائیے، شریعت نے ہمیں کسی ایسی چیز کی تعلیم نہیں دی، سبق نہیں دیا جو ہمارے اختیار میں نہ ہو۔ تو عادات بد کا چھوڑنا، گناہوں کا چھوڑنا، شہوت اور لذت اور غضب کو قابو میں پانا انسان کے اختیار میں ہے، غیر اختیاری درجہ نہیں ہے کہ جس کو نہ کر سکتا ہو۔
اور جب اس کی عادات بد کو چھڑایا جائے تو ساتھ ہی ساتھ نیکیوں کی طرف اس کو رجوع کرایا جائے. ایک آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چرچر زبان چلتی رہتی ہے. اب اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی غیبت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، تو کیا کرے؟ زبان چلانے کا تو عادی ہے تو اس کو بولو سچ بولو. زبان چلانے کا تو عادی ہے تو اس کو بولو ذکر کرو، ہاتھ میں تسبیح لے لو. اگر کسی کی غیبت کرنے کو جی چاہتا ہے تو زبان کو روک لو، قرآن مجید لے کے بیٹھ جاؤ، تلاوت کر لو. تو زبان بھی چلتی رہے گی لیکن اس کا مصرف صحیح ہو جائے گا. تو کیا ہے، بری عادت کو چھڑوا کر نیکی کی عادت کا ڈال دیا. یعنی خلا، اسپیس نہیں چھوڑنا، خلا نہیں چھوڑنا. اگر خلا چھوڑا گیا، وہ اسپیس باقی رکھا گیا کہ اچھا ابھی تو پہلے بری عادتیں چھوٹنے دو، پھر جب ساری چھوٹ جائیں گی تو پھر اچھی عادتیں اس کو تعلیم کی جائے گی. تو کیا ہوگا کہ ایک بری عادت کو چھوڑے گا، پھر دوسری کی کوشش کرے گا، پھر تیسری کی کوشش کرے گا. تو ابھی دوسری تیسری کی کوشش کر رہا ہوگا کہ پہلی لوٹ کر آ جائے گی، لوٹ آئے گی. کیوں؟ کہ خلا موجود ہے، اسپیس موجود ہے. خلا نہیں چھوڑنا چاہیے. تو فوراً نیکی کی طرف آنا چاہیے، نیکی کی عادت ڈالنی چاہیے. تو نیکی کی طرف اسے رجوع کرانا چاہیے. اگر اسی درمیان میں خود اس کا رجحان اصلاح کی طرف آ گیا کہ جب اسے نیکی کی تلقین کی جائے، ذکر کی تلقین کی جائے اور اس کا رجحان، اس کا میلان نیکی کی طرف آ جائے تو جلد ہی نیک عادات کو اختیار کر لے گا. بھئی ایک آدمی نے مٹھائی کھائی نہ ہو، آم کا نام ہی نہ جانتا ہو، اب اسے کہو آم ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، اسے کیا پتا کیسا ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کھلا دو، کچھ تو لذت آئے گی، کچھ تو مزہ آئے گا. بتانے سے کیا لذت آئے گی؟ تو عمل کرانا چاہیے. عمل کرنے کی ایک لذت ہے، ایک قیمت ہے. اور اگر خالی فضائل بیان کرتے رہو اور عمل نہ کیا جائے تو ظاہر اس کی لذت کہاں سے حاصل ہوگی؟ لاکھ سمجھاؤ کہ آم ایسا ہوتا ہے، گلاب جامن ایسی ہوتی ہے، کھلا دو. تو نیکی کی عادت اسے ڈال دو، نیکی کے راستے پر چلانے کی کوشش کرو. اور بات وہی ہے کہ اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے. اب یہ جو نیکی کی عادت پڑے گی، نیکی کی عادت، تو کیا ہوگا؟ اس کی لذت آئے گی، اس کا مزہ آئے گا. اور وہ لذت اور حلاوت ایسی ہوگی، ایک طرف گناہ چھوٹ رہے ہوں گے، وہ ظلمت، وہ قساوت، وہ میل کچیل نکل رہا ہوگا، اور دوسری طرف نیکی کا عادی بن رہا ہوگا. یہ لذت، یہ حلاوت آ رہی ہوگی تو گناہ کا چھوڑنا بھی آسان، بری عادتوں کا چھوڑنا آسان، اور نیکی کا کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی. تو یہ دوسرا درجہ. تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی بدی اور شہوت اور غضب کو دوست اور اچھا جانتا ہے. خطرناک حالت. برائی کو دوست رکھتا ہے، برائی کو اچھا جانتا ہے، مگر وہ برائیوں اور اچھائیوں کی تمیز نہ کر سکتا ہو، اور سب بدیاں اس کے خیال میں بھلائی ہی ہوں. ایسے آدمی کی اصلاح بہت مشکل سے ہو سکتی ہے، بہت مشکل. کہ ایک آدمی کو خوشبو اور بدبو کی تمیز نہ ہو، رات اور دن کی تمیز نہ ہو، اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو، تو بھلا اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اور اگر کوئی اسے فرق بتائے، اس تمیز کا احساس دلائے، تو اس کی بات کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو. کوئی کہے کہ بھئی یہ رات ہے، وہ کہے رات تو نہیں، یہ تو دن ہے. اور کوئی کہے یہ دن ہے، وہ کہے نہیں یہ تو رات ہے. تو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو. کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ضد اور عناد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت سی بھلائی اور خیر سے محروم کر دیتی ہے. یہ ضد اور عناد انسان کو محروم کرتی ہے. تو یہ شخص جس نے بدی کو، شہوت کو، غضب کو دوست بنایا ہے اور اسے اچھا جانتا ہے، بہت سے لوگ ہیں کہ اس درجے برائی سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے خیال اور گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم نے کوئی نیکی کی طرف آنا ہے، نیکی کی طرف لوٹنا ہے. اس درجے بری اور خطرناک حالت ہوتی ہے.
اور یہاں آ کر وہ حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اللہ ہدایت کو روک لیتا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے، گناہ کو حرام سمجھے، حلال نہ سمجھے، جائز نہ سمجھے، کیونکہ جب تک گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، برائی کو برائی سمجھ رہا ہے، ایک تو یہ کہ کبھی نہ کبھی اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا، کبھی نہ کبھی تو توفیق ہو جائے گی کہ برائی کو برا تو سمجھ رہا ہے، اور جب تک برائی کو برا سمجھا ہوا ہے اس وقت تک ایمان اس کا بچا ہوا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر یہ بات آ گئی، کبھی زبان سے اظہار کر دیا، دین کی کسی بات میں استخفاف اور ہلکا پن آ گیا، اس میں کیا حرج ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کون سی برائی ہے، ایسا تو سب کرتے ہیں، آج تو بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلتا، فلاں وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں۔ اب یہاں پر خطرہ ہے کہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے، کیونکہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے میں ایمان تو بچا ہوا ہے، چاہے فاسق ہے، گنہگار ہے، لیکن ایمان تو اس کا بچا ہوا ہے، تو ایمان کو بچانا فرض ہے۔ اور اللہ کبھی نہ کبھی ندامت بھی دے دیتا ہے، توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا مرتبہ بہت ہی خطرناک کہ بدی اور شہوت و غضب کو دوست بنا لیا، اچھا سمجھنے لگا، اور برائیاں بھلائیاں معلوم ہونے لگیں، برائیاں بھلائیاں معلوم ہونے لگیں۔ اب ایسے آدمی کی اصلاح بہت مشکل سے ہو سکتی ہے، اللہ اس کے دل میں بیداری ڈال دے، اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈال دے، کوئی اللہ کی طرف سے ایسی کسی چیز کا ظہور ہو جائے کہ دل اس کا پلٹ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، تو پھر تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور یہ سب جانتے ہوئے کرے کہ گناہ کر رہا ہوں، گناہ کرے اور اسے پتا بھی ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، اور پھر اس پر اکڑ، ہاں میں گناہ کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جس طرح عموماً بدماش اور چور، ڈاکے ڈالنے والے، شرابی، زانی وغیرہ وغیرہ، کیا ہوتا ہے کہ فخر کے ساتھ اپنے قصے سناتے ہیں، ہم نے اتنی پی، ہم نے یہ بدی کی، وہ بدی کی، یہ چوری کی، وہ ڈاکہ مارا۔ کیا ہے؟ فخر کے ساتھ اپنے، یہ کیا اکڑ ہے؟ ایک تو تم نے گناہ کا ارتکاب کیا، کسی کا حق غصب کیا، کسی پہ ظلم کیا، زیادتی کی، اور اس پہ فخر بھی ہے، اکڑ بھی ہے، اور ان قصوں کو سنایا جا رہا ہے۔ اور یہ زمانہ تو بہت ہی نازک زمانہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں کہ کتنا گند بھرا ہوا ہے، کہ ایسی ایسی فحش حرکات کو لوگ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک ہے، یہ پرینک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یعنی جس چیز کا کبھی تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، کہ پارکوں میں چلے جانا، سڑکوں پہ چلے جانا، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کھلواڑ کر لینا کہ جی تو پرینک تھا، اور بعد میں کہہ دینا کہ ہاں وہ تو خفیہ کیمرہ لگا ہوا تھا، ہم تو یہ پرینک کر رہے تھے، اور پھر اسے سوشل میڈیا کی نظر کر دینا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی خباثت کی بات ہے کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ انسان اگر کوئی خطا کرتا ہے، اللہ اس پہ ستاریت کی چادر ڈالتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اور یہ انسان اتنا بدبخت ہے کہ یہ اپنے عیب کو خود ظاہر کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کی گواہیاں ختم کرتا ہے، یہ اپنے گناہ پر گواہ مقرر کرتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے۔ تو یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، فساد کا زمانہ ہے، اور اس سوشل میڈیا نے انسان کی حیا کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کس نام پر؟ آزادی کے نام پر، بے باکی کے نام پر۔ یعنی حیا کی قیمت کیا؟ بے حیائی ہے، یہ حیا کی قیمت ہے۔ ارے حیا تو اتنا قیمتی جوہر ہے، اللہ نے عجیب یہ جوہر عطا کیا ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اس کی جوہر کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ حیا کی تو وہ قیمت ہے، لیکن لوگوں نے اس حیا کی قیمت کیا رکھی ہے؟ بے حیائی۔
حیا کی قیمت کیا رکھی ہے؟ آزادی، بے باکی، تشہیر، اپنے کو مشہور کرنے کے لیے اپنی حیا کا جنازہ نکالنا، یہ حیا کی قیمت رکھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حیا کی قیمت اللہ کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اس حیا کی اگر حفاظت کی، اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت اگر کی، تو ساری دنیا اس کی قیمت مل کر بھی نہیں دے سکتی، اللہ سے قیمت دے گا۔ اور وہ قیمت اللہ کیا دے گا؟ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے دے گا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا دے دے گا، کہ ایسا راضی ہو گیا کہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، جاؤ جنت میں عیش کرو۔ تم نے دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پامال کیا، اپنی شہوات کو پامال کیا، اپنے غصے کو پامال کیا، لوگوں پر ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، جاؤ آج میں تم سے راضی ہوں۔ انعامات ہی انعامات ہیں۔ تو حیا جو ہے اس کی قیمت دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس حیا کے جوہر کی حفاظت کرنی چاہیے، عفت کی، پاک دامنی کی، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ لوگ گناہ کر کے بھی اکڑتے ہیں، غلطی کر کے بھی اکڑتے ہیں۔ سارا سوشل میڈیا غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، نجاستوں سے بھرا ہوا ہے، اور فخر کے ساتھ کہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، تشہیر کے لیے ایسی چیزوں کا اختیار کرنا کہ شریف آدمی، شریف بچی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے لائکس بڑھانے کے لیے، اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کہ جی اتنے ویوز آ گئے، اتنے لائکس ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ سے کھلی بغاوت ہے کہ اللہ تو چھپاتا ہے، تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سے بغاوت کرتے ہو۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ گناہ کی جرأت ایک جرأت بے جا ہے ناداں، گناہ کی جرأت ایک جرأت بے جا ہے ناداں، کہ کیسے آدمی گناہ کے لیے ہمت کر سکتا ہے، کیسے اس کا دل اس بات پر گوارا ہو سکتا ہے، آمادہ ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کرے۔ کیسے اللہ کی نافرمانی کرے جو رب اتنا مہربان ہے، جو اتنا کچھ عطا کرنے والا، جو عیبوں کو چھپانے والا، ہر حال میں وہ مہربان، تو کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ گناہ کی جرأت ایک جرأت بے جا ہے ناداں، کہ ایک نادانی کے اندر تو گناہ کر رہا ہے، کیسے تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ گناہ کی جرأت ایک جرأت بے جا ہے ناداں، اخفائے گناہ کے پردے میں ایک مستور ندامت ہوتی ہے۔ گناہ تو گناہ ہے، چھپ کر کیا جائے یا علی اعلان کیا جائے، گناہ تو گناہ ہے، لیکن دونوں کی کیفیت کے اندر فرق ہے کہ جو آدمی چھپ کر کر رہا ہے اس کے دل میں ایک چھپی ہوئی ندامت بھی ہوتی ہے، مستور ندامت، چھپی ہوئی ندامت، اور جو علی اعلان کر رہا ہے اس کی ندامت، اور یہ ندامت کیا ہے؟ یہی تو حیا ہے۔ یہ ندامت کیا ہے؟ یہی تو حیا ہے۔ تو جو علی اعلان کر رہا ہے اس کے اندر کی حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، وہ حیا اندر سے مر چکی ہے، وہ ندامت اندر کی ختم ہو چکی ہے۔ تو اخفائے گناہ کے پردے میں ایک مستور ندامت ہوتی ہے کہ چھپ کر اگر خطا کر رہا ہے تو ایک چھپی ہوئی ندامت ہے، اور یہ ندامت اسے توبہ کے دروازے پر لے جاتی ہے، توبہ کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ توبہ کیا ہے؟ توبہ نام ہے ندامت کا، کہ بندہ توبہ میں کرتا کیا ہے؟ اپنی ندامت کو اپنے مالک اور خالق کے سامنے پیش کر دیتا ہے، بس یہ ندامت ہے۔ تو یہ چوتھا آدمی کہ گناہ بھی کر رہا ہے، جانتا بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ پہ اکڑ بھی رہا ہے، جیسے چور، ڈاکو، بدماش، شرابی، زانی اپنے قصے فخر کے ساتھ سناتے ہیں۔ اب ایسا آدمی سوائے خدا کی امداد کی کسی طرح ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ کی کوئی دستگیری ہو جائے، کوئی مدد ہو جائے، اللہ اسے سنبھال لے، کوئی نیکی کوئی ایسی کر لے۔ حبیب اجمی بہت بڑے سودخور تھے، شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، شراب خانے میں، جوئے خانے میں پڑے رہتے تھے، لیکن ایک نیکی ہو گئی، اللہ کو وہ نیکی پسند آ گئی، اللہ نے عزتوں سے نواز دیا۔
آج اولیاء امت میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ راستے میں جا رہے تھے، دیکھا کہ کاغذ کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے، کاغذ کا پرزہ پڑا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تھے تو نشے میں، لیکن اتنا استحضار تھا کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے. تو اسے اٹھایا، اسے چوما، اسے کپڑے میں لپیٹا اور اسے کسی عزت کی جگہ پہ رکھ دیا، احترام کی جگہ پہ رکھ دیا. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ آتا ہے. بس جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ جاؤ فلاں شراب خانے میں ہمارا پیارا ہے، اس کو نکال کے لاؤ. کہ اللہ کے نام کی عزت کی، اللہ نے ان کے نام کو بڑھا دیا. اب جنید بغدادی ہچکچا رہے ہیں کہ شریف آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ شراب خانے کے دروازے پہ بھی جائے، چاہے جائے کہ اندر سے نکال کے لائے. تہمت لگانے والے تو تہمت لگا دیں گے جی ہم نے تو نکلتے ہوئے دیکھا تھا. اس لیے اور حدیث میں بھی آتا ہے اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت کی جگہ سے بھی بچو، کہ جہاں اس بات کا خطرہ ہو کہ تہمت لگ سکتی ہے اور ایسی جگہ جانے سے بھی بچو، مت جاؤ، دور بھاگو، دور سے گزر جاؤ، قریب بھی مت جاؤ. کہ جہاں اس بات کا خدشہ ہو کہ تہمت لگ سکتی ہے قریب مت جاؤ. اب جنید بغدادی ہچکچائے، پھر سختی سے الہام ہوا کہ جاؤ. پہنچے اور کہا کہ اسے ہمارا سلام کہنا، اللہ کا سلام بھی آ رہا ہے. پوچھے کہ بھائی وہ بشر کہاں ہے؟ کہا جی وہ جو ستون کے ساتھ بیٹھا ہے شراب کے نشے میں دھت. تو پہنچے، اتنا نشے میں دھت کے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. تو کان میں جا کر کہا کہ اللہ نے سلام کہا ہے. بس دل پہ چوٹ لگی، اللہ نے سلام کہا ہے، اللہ کا سلام پہنچایا. کہا کہ میں چلو، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کاندھے پہ اٹھا کے باہر لائے. پھر کتنے بڑے اولیاء امت میں سے ہوئے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں رہتے تھے اور یہ ان کی کرامت تھی کہ زمین پر جو اذیت دینے والی چیز ہوتی تھی، جب بشر اس زمین پہ چلتے تھے وہ زمین ان چیزوں کو نگل لیتی تھی. کوئی ہڈی، کوئی کانٹا، کوئی پتھر، کنکر زمین نگل لیتی تھی. ہمیشہ ننگے پیر رہتے تھے. تو یہ جو چوتھے درجے کا آدمی ہے، اس کی ہدایت اگر اللہ چاہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو اسے ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ اس کے لیے ہدایت کا کوئی آسرا نہیں ہوتا. کیونکہ اس حالت پہ یہ گر چکا ہوتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ بھی رہا ہے، جانتا ہے کہ گناہ ہے، اس پہ اکڑ بھی رہا ہے، لوگوں کو جتلا بھی رہا ہے، برائی سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اب اللہ ہی فضل فرما دے تو اس کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کوئی امید نہیں ہے. تو یہ 4 قسم کے وہ لوگ ہیں انسانوں کے اندر کہ جو معاشرے کے اندر ہمیں نظر بھی آتے ہیں. کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ بہت جلدی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، اچھی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعض کچھ دیر کے بعد قبول کرتے ہیں، اور بعض قبول کرنے میں ہچکچاتے ہیں، اور بعض انکار کر دیتے ہیں. تو یہ چوتھی قسم وہی ہے جو انکار کرنے والوں کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنائے اور برے اخلاق سے اللہ حفاظت فرمائے. اپنی محبت، اپنی معرفت، حیا، عفت، پاک دامنی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا وأرغنا وارض عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ. وعلى رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے وہ ہے مہلکات کے بارے میں کہ وہ خواہشات جو انسان کو ہلاکت میں لے جانے والی یا ہلاکت کا سبب بننے والی ہیں. اس کے پہلے اصول پر بات چل رہی تھی باب الخلق والنفس، بد اخلاقی اور نفسانی خواہشات سے متعلق. اب اس کے بعد ہے اخلاق حسنہ. ایک ہے انسان کے اندر برے اخلاق اور ایک ہے انسان میں اچھے اخلاق. تو برے اخلاق کا ترک کرنا ضروری ہے اور اچھے اخلاق کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ جب آدمی برے اخلاق کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے کو اختیار کر لے، کیونکہ خلا جو ہے وہ محال ہے. اگر کوئی برے اخلاق کو چھوڑ دے اور اچھے اخلاق کو اختیار نہ کرے تو کیا ہوگا کہ اس خلا کے اندر برے اخلاق پھر آ جائیں گے. اب اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ ایک بوتل خالی ہے، اس میں کچھ بھر لو تو اس کا خلا نکل جائے گا، اور اگر اس کو اندر کچھ نہ بھرا تو پھر ہوا اس کے اندر ہوگی. اسی طرح سے جب اچھی خواہشات اور اچھے اخلاق انسان کے اندر نہیں ہوتے تو پھر ہوائے نفسانی یعنی بری خواہشات انسان کے اندر ہوتی ہیں. تو اب یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق حسنہ کے حصول کے طریقے بیان کیے ہیں. اچھے اخلاق انسان حاصل کس طرح سے کرے، اس کا طریقہ کیا ہے. اور جب تک انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اس کی عادات اچھی نہیں ہوتی، اس کی گفتار اچھی نہیں ہوتی، اس وقت تک انسان اچھا انسان بھی نہیں بنتا. اچھا انسان اچھا کھانے سے نہیں بنتا، اچھا پہننے سے نہیں بنتا، اچھے مکانوں میں رہنے سے نہیں بنتا، بلکہ اچھا انسان جو بنتا ہے وہ اچھی عادات سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے. تو اس کی تفصیل میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ آدمی جس طرح اپنی شکل و صورت کو تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ نے جو بنا دی، اب اس شکل و صورت کو تبدیل نہیں کر سکتا، تو اسی طرح اس کے اخلاق بد یا نیک، اچھے یا برے، تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ان کے خیال میں اخلاق کا تغیر و تبدل ناممکن ہے، یعنی بعض کی یہ رائے ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تغیر کا آنا یہ ناممکن ہے۔ مگر امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حسنوا اخلاقکم، یعنی نیک اخلاق بنو۔ پتہ چلا کہ نیک اخلاق بن سکتا ہے جب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیک اخلاق بننے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ لہذا ریاضت اور نصیحت رائگاں نہیں جا سکتی۔ کوئی اپنے اخلاق پر محنت کرے، کوئی سوچے کہ کیا فائدہ ہوگا، بس جیسا ہے گاڑی چلنے دو، نہیں، فائدہ ہوتا ہے، درستی آتی ہے۔ تو محنت جو ہے وہ رائگاں نہیں جاتی۔ ایک آدمی اپنے گھر کو صاف نہ کرے، اپنے بدن کو صاف نہ کرے، کہ کیا فائدہ، پھر ایسے ہی ہو جائے گا، پھر میل مٹی آ جائے گا، پھر صاف کر لینا۔ لیکن اس صاف کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، چیزوں کے اندر کشش آتی ہے، جاذبیت آتی ہے، نکھار آتا ہے، وہ چیزیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں، نظروں کو بھاتی ہیں۔ اسی طرح سے اچھے اخلاق ہیں کہ جب آدمی اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کی وہ محنت رائگاں نہیں ہوتی، اس اخلاق کی بدولت اللہ اس کے اندر ایک جاذبیت اور کشش عطا کر دیتا ہے، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں تک پر نصاحے اور تادیب کے اثرات ہوتے ہیں، کہ بعض جانوروں کو اگر سکھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، تو وہ جانور سیکھ جاتے ہیں۔ یہاں تک ہوتا تھا، ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دربار کا واقعہ ہے کہ بلی کو اتنا سدھایا گیا کہ بلی کے سر پہ چراغ رکھا ہوتا تھا، اور جہاں بادشاہ جاتا تھا بلی ساتھ ساتھ چلتی تھی، چراغ ساتھ ساتھ چلتا تھا، روشنی رہتی تھی اندھیرے میں۔ ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کہ جانور تو جانور ہے، اس کو سکھانے پر اتنی محنت کرنا، تو یہ تو جانور ہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اب یہ مہذب جانور ہو گیا، اب اس کے اندر تہذیب آ گئی۔ تو وزیر نے کہا کہ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تہذیب کا ذرا امتحان لے لوں۔ بادشاہ نے کہا جی لو، ہم نے تو بڑی محنت کی ہے اس پہ، اور بڑی محنت سے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ اب یہ چراغ لے کے ساتھ ساتھ گھومتی ہے۔ وزیر نے کہا کہ بہت اچھا، ہم اس کا امتحان لیں گے۔ ایک دن وزیر ایک تھیلے میں چوہا بند کر کے لے آیا۔ اب جانور تو جانور ہوتا ہے نا، انسان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اب وہ بلی چراغ اس کے سر پر ہے، بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب اس نے اپنے تھیلے سے چوہا نکالا، بلی نے چراغ پھینکا، چوہے کے پیچھے بھاگ گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں بادشاہ سلامت، یہ اس کی تہذیب ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جانوروں کے اندر بھی اس کا اثر آتا ہے، تربیت کا، نصیحت کا، کہ بعض جانور ہیں مالک کچھ کہتا ہے اس کی بات کو سمجھ جاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ کیسے سمجھ جاتے ہیں۔ بعضے اپنے جانور کا نام رکھتے ہیں، اس نام سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ وہ نام کی طرف چلا آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جانوروں تک پر نصاحے اور تعذیب کے اثرات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ درندے بھی سدھائے جاتے ہیں، جو خطرناک جانور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں چڑیا گھر میں جائیں تو ہاتھی کو سدھایا ہوا ہے، چیتے کو، شیر کو، اور وہ شیر کو جو سدھایا ہوا ہے، جو اس کا جو تربیت کرنے والا ہے، وہ اس کے پنجرے میں بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ تعذیب دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ عمل جو انسان کے بس کا نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اب اس میں کوئی نصیحت کرے، تعذیب کرے تو وہ کارگر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے بس کی بات ہے نہیں۔ مثلا
ایک آدمی چھوارا کھجور کا درخت لگائے اور چھوارا بو کر یہ چاہے کہ سیب کا درخت سیب اگ جائے اس درخت پر، چھوارا بو کر اور سیب اگانا چاہے کہ اس سے سیب نکل آئے، تو یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اسی طرح انسان کی طباع سے قوائے شہوت و غضب کو یکدم نکال دینا یہ ناممکن ہے، یہ اللہ نے فطری طور پہ رکھی ہیں، شہوانی تقاضے، غضبانی تقاضے، غصہ، شہوت، یہ انسان کے اندر رکھے گئے ہیں، لیکن اسے مہذب بنایا جاتا ہے، اسے ختم نہیں کیا جاتا، تو یہ ناممکن ہے۔ لیکن وہ محنت اور تادیب کے بعد حد اعتدال پر ضرور آ سکتے ہیں۔ جیسے گھوڑا ہے، جب تک اس گھوڑے کو نہ سدھایا جائے تو اپنے مالک کو پاس بھی آنے نہیں دیتا، دو رتیاں مارتا ہے، مالک بیٹھنا چاہے اٹھا کے پٹک دیتا ہے۔ لیکن جب اسی گھوڑے پر محنت کی جاتی ہے، اسے سدھایا جاتا ہے، تو اس کے اندر اتنی تہذیب آ جاتی ہے کہ مالک کے اشاروں پہ چلتا ہے، اشاروں کو پہچانتا ہے، حالانکہ جانور ہے۔ تو محنت اور تادیب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حد اعتدال میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور بعض اس مثال پر بھی پورے نہیں اترتے، اس کی